اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور دین اسلام دیا، وہ تہذیب اور شائستگی کا نام ہے۔ نماز میں ہم باادب طریقے سے نہا دھو کے، غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے آتے ہیں۔ چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے نماز میں، میلے کچیلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ صفوں میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جہرن ذکر کو پسند نہیں کیا، آہستہ اللہ کا نام لو، آہستہ، تاکہ دیکھنے میں دیوانے نظر نہ ہو، آہستہ ذکر کرو۔ زکوٰۃ کا نظام دیا، انتہائی شائستگی کے ساتھ پیسے نکال کے کسی غریب کے ہاتھ میں تھما دو۔ لیکن دنیا میں جب بھی کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس پہ دیوانے پن کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنون اور دیوانگی بھی اس پہ سوار ہوتی ہے۔ ایسا محبوب جو ہمیشہ ڈسپلن سے آئے اور ایک نظم و ضبط کے مطابق اپنی محبوبہ کو ٹائم دے کے واپس چلا جائے، ایسے محبوب سے محبوبہ کو تھوڑے دنوں میں نفرت شروع ہو جاتی کہ محبت میں بھی نظم و ضبط نہیں، چھوٹتا ہی نہیں۔ دیوانگی جو ہے، دیوانہ ہو جانا محبت میں، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دی، نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے نماز سے، ضبط کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے وہ احکام ہیں جس سے دیوانہ پن ظاہر نہیں ہوتا۔ حج ایک اللہ نے ایسی عبادت دی جو شروع سے لے کر آخر تک دیوانگی اور مجنون اور جنون کا نام ہے۔ میں سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو، شروع سے لے کے آخر تک۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے احرام باندھ کے، تلبیہ پڑھ کے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں خود بھی اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ان کو بھی حکم دوں کہ جب میں لبیک اللہم لبیک کہوں تو اپنی آواز کو اونچا کروں، آہستہ آواز سے نہ پڑھوں۔ چیخنا، چلانا، آوازیں اونچی کرنا، یہ دیوانوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک موقع پر صحابہ کرام زور سے اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی آواز کو پست کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو سنا رہے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، آہستہ سے بھی سن لے گا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ آہستہ سے بھی سن لے گا تو لبیک اللہم لبیک بھی تو آہستہ سے پڑھا جائے تو وہ سن لینا چاہیے اس کو۔ مجھے پھر وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ لبیک اللہم لبیک بھی تو اللہ آہستہ سے بھی سن لیتے ہیں نا، زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے، دیوانگی کے اظہار کے لیے، محبت کا اظہار برسر عام کیا جا رہا ہے۔ لبیک اے اللہ، میں بار بار حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، میں اپنے گھر سے نکلا، آج میں نے احرام کی پابندیوں میں آ گیا۔ احرام ایسے ہے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ کے انسان نماز کی پابندیوں میں آ جاتا ہے، ایسے ہی حج کی تکبیر تحریمہ تلبیہ ہے، لبیک کہہ دیا میقات سے پہلے، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا جو گھر ہے وہ تو بیت اللہ کی چار دیواری ہے، لیکن چوکھٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ صدر مملکت سے اسلام آباد ملنے کے لیے ان کے گھر پہ جائیں، گھر جانے سے پہلے ہی بہت کچھ شروع ہو جائے گا، اسلام آباد کے بارڈر پہ ہی چیکنگ شروع ہو جائے گی، یہ ممنوع چیزیں نکال کے باہر رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ پہ خوف کے آثار طاری ہوتے چلے جائیں گے، بھئی اسمبلی ہاؤس قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر بہت سیدھا سادہ چار دیواری، نہ اس میں صوفے، نہ اس میں سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا میرا گھر ہے، جس کو قبول کرنا ہے اسی طرح کر لے، جس کو قبول کرنا ہے ماننا ہے اسی طرح مان لے۔ عبادت گاہ تو ایسی ہونی چاہیے نا، سونے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں خوب ہیرے جواہرات کے کام ہونے چاہیے، خوب۔ اللہ کا گھر تو ہمارے گھر جب 1000 گز کے ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر تو کم از کم 4000 گز کا ہونا چاہیے تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے اپنا گھر کیسا بنایا؟ بمشکل کتنے گز کا ہے بھائی؟ بیت اللہ کتنے میٹر ہے؟ چند میٹر ہے، چند گز ہے، یعنی اتنا پلاٹ اگر ہم یہاں خریدنا چاہیں تو غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے۔ پھر اس میں ڈبل منزلہ نہیں ہے، ایک ہی منزلہ ہے، چار دیواری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو گارے کی مٹی سے بنا دیا تھا، کچا، بارش آتی تھی دیواریں گر جاتی تھی، اتنا کچا گھر۔ پھر دوبارہ
بنایا جاتا تھا. اب سعودی حکومت نے اس پہ کوئی ذرا سونے وونے کے دروازے لگا دیے, ورنہ بہت سادہ گھر تھا. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے, اس کے آداب بہت سخت ہیں. اسلام آباد میں کسی وزیر اعظم یا صدر کے ہاؤس میں آپ جانا چاہیں تو اس کے آداب اتنے سخت نہیں ہیں, یہاں کے آداب بہت زیادہ سخت ہیں. تو میقات اللہ کی چوکھٹ ہے, چوکھٹ, اللہ کا ایریا شروع ہو گیا وہاں سے, خالق کائنات کا علاقہ شروع ہو گیا. دنیا میں کوئی مقام, کوئی جگہ اتنی مقدس اور اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ کا گھر اور اس کی چوکھٹ. اس لیے اس کے آداب بہت سخت ہیں. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیت سے, چاہے تجارت کے لیے جا رہا ہو, چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہو, شریعت کا حکم ہے کہ وہ میقات کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا. اسے پہلے میقات سے پہلے لبیک پڑھ کے احرام باندھنا پڑے گا, اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنا پڑے گا, اس کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے جا کے مل سکتا ہے, کوئی خرید و فروخت کا کام کر سکتا ہے. آج یہ بھی ایک بدعت دیکھنے میں آ رہی ہے سعودی عرب میں, لوگ مکہ آتے جاتے ہیں بغیر احرام کے. اللہ کا گھر ہے, وہ کوئی تجارت کی جگہ نہیں ہے, تجارت اس میں دوسرے درجے میں ہے. پہلے کیا ہے, وہ اللہ کا گھر ہے. احرام کی پابندیوں کے بغیر آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے. اللہ کی چوکھٹ ہے, اس کے آداب ہیں. مکہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس شہر ہے, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلد اللہ کہا, اللہ کا شہر. تو اللہ تعالیٰ حاجی سے سب سے پہلے زور سے تلبیہ کہلواتے ہیں, لبیک اللہم لبیک. بہت سے لوگ جو یہاں بہت چیختے چلاتے ہیں, اونچی آواز سے بات کرتے ہیں, وہاں جا کے ان کی آواز منحنی اور باریک سی ہو جاتی ہے. انہیں زور سے لبیک کہتے ہوئے شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی ایسے موقع پہ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو. اللہ کو ایسے موقع پہ دیوانہ پن پسند ہے. حج نام ہے دیوانگی کا. زور سے تلبیہ پڑا کرو, اس کا معنی اور مفہوم سوچ کے. لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں, بار بار حاضر ہوں. لا شریک لک, تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج تک کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا فلاں مدد. نہ نہ نہ, ہمیشہ تجھی سے مانگا, اور کسی مزار پہ نہیں گیا میں کبھی منتیں ماننے کے لیے. جو حاجی مشرک ہوتا ہے نا, وہ حج بھی کرتا ہے اور فلاں پاپا کے مزار پہ بھی جاتا ہے. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے کہ تو ادھر ہی کلفٹن میں چلا جایا کر, تو غازی بابا کے مزار پہ جایا کر, یہاں نہ آیا کر. تو جب حاجی یہ کہتا ہے لا شریک لک, اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, کیا مطلب؟ تیرے گھر جیسا تقدس میرے دل میں کسی اور جگہ کا نہیں ہے. صرف یہاں آتا ہوں زیارت کے لیے, یہاں آتا ہوں طواف کے لیے, اور کسی جگہ نہیں جاتا طواف کے لیے. تو حاجی یہ اقرار کرنے کے بعد اس پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مکہ یہ اللہ کا شہر ہے, یہاں کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں, یہاں کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور اس کے گھر جا کے چیزوں کی سیٹنگ دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں, اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ گئے کسی کے گھر, دراز کھول کے دیکھ رہے ہیں, جیسے آج کل بعض لوگ کرتے ہیں, میزبان جیسے ہی اندر گیا نا, دراز کھول کے دیکھا اندر کیا پڑا ہوا ہے. میں تو بھگتتا رہتا ہوں نا, ہر قسم کے آدمی آتا ہے ہمارے یہاں, تو میزبان کو یہ چیز برداشت ہوتی ہے؟ میزبان چاہتا ہے بھائی آپ آئیں, بیٹھک میں بیٹھیں, اچھے بچوں کی طرح چائے پئیں اور نکل جائیں. تو اللہ کا جو شہر ہے اس کی عظمت کیا ہے, کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں. اور آج تو بیت اللہ کی حدود میں, حدود حرم میں لوگوں کے گھر مکانات بن گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب اور بہت سے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ حدود حرم میں کوئی اپنی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. جیسے مسجد اگر کوئی چاہے کہ مسجد میں کونے میں اپنا ایک ذاتی کمرہ بنا لوں, کیا اجازت ہوگی اسے؟ یہ تو وقف ہے. تو فرماتے ہیں حرم اور اس کی حدود یہ وقف ہے اللہ کے لیے. اس میں اگر کوئی کمرہ یا رہائشی چیز بنائے گا تو حاجیوں کے لیے, ذاتی نفع کے لیے نہیں بنا سکتا. جاتے ہی سب سے پہلے مجھے اس موقع پر وہ امرؤ القیس کا شعر یاد آتا ہے. امرؤ القیس ایک بہت بڑا عاشق گزرا ہے لیلا کا, جس کے اب بڑے قصے سنائے جاتے ہیں. لیلا مجنون جو تھا نا, اس کا یہ امرؤ القیس ہی تھا. تو امرؤ القیس ایک شعر کہتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار
वमा हुब्बु दियारी शगफन कल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। कहता है कि ऐ लोगों, मैं जो लैला के घर के गिर्द घूमता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, जिस आदमी को मोहब्बत होती है ना, उसमें दीवानापन भी झलकता है थोड़ा थोड़ा। ऐसी मोहब्बत के वो मोहब्बत आपकी आंखों से आंसू ना निकाले और आपको दीवाना ना बनाए, ऐसी खुश्क मोहब्बत किसी को पसंद नहीं होती। बाज औरतें शिकायत करती हैं कि हमारे मियाँ इतने नेक, इतने शरीफ हैं कि आज तक कभी जज्बात से मगलूब होके ये नहीं कहा कि हमें आपसे मोहब्बत है। एक ये कहते हुए भी शर्म आती है। अलबत्ता खर्चे पूरे करते हैं, वक्त पे सारी चीजें लाके दे देते हैं, सारे हुकूक, सारी जिम्मेदारियां, मगर ये कि उनकी में ऐसा नहीं कभी खुश होके कोई गिफ्ट दे दे, जज्बात में आके कहते हैं आपसे मोहब्बत है, उनको ये कहते हुए शर्म आती है। तो याद रखो, जैसे दुनिया में जब कोई किसी से मोहब्बत करता है तो वो चाहता है मेरे महबूब में कुछ जज्बात भी होने चाहिए, कुछ थोड़ी सी जज्बातियत भी झलकनी चाहिए। तो अल्लाह भी ये चाहते हैं कि मेरे बंदों में कुछ मोहब्बत के जज्बात भी होने चाहिए। तो इमरुल कैस जो शायर है ना, वो क्या कहता है, अमुर्रु मिनत दियारी दियारी लैला, लोगों मैं लैला के दरो दीवार के करीब से घूमता हूँ, गश्त करता हूँ। वो कब्बिलु ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को चूमता हूँ। अब लोगों को तो सवाल इश्काल होगा ना, जिनके दिल में मोहब्बत नहीं है लैला से, उनको तो इश्काल होगा कि इसका दिमाग खराब है, सारा दिन गली के चक्कर लगाता रहता है और सारा दिन कभी इस दीवार को चूम रहा है, कभी उस दीवार को चूम रहा है। अब जिसके दिल में लैला से मोहब्बत नहीं होगी, बताओ उसको इश्काल होगा कि नहीं होगा? लोग पूछेंगे भाई तेरा दिमाग खराब है, क्या चाहिए तुझे? वो जवाब में कहे लैला चाहिए। तो कहे लैला चाहने के लिए दीवार को क्यों चूम रहा है, उधर क्यों खड़ा है, इधर क्यों खड़ा है? हमारा दौर होता तो हम कहते भाई मिस कॉल देके बुला लो, SMS कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, इधर उधर गश्त करने की जरूरत क्या है? और अगर कोई जरिया नहीं है तो जाओ घर जाके आराम करो। लैला ने तो अपना दीदार कराना नहीं है, तू अपना टाइम जाया कर रहा है, धूप में पसीना बहा रहा है, क्या फायदा इसका? तो शायर यही जवाब दे रहा है, इन इश्कालात का जवाब दे रहा है कि लोगों, तुम्हें लैला से मोहब्बत नहीं, तुम्हें मोहब्बत का पता नहीं है कि मोहब्बत क्या कुछ कराती है इंसान से। जिसको नहीं है उसकी समझ में नहीं आएगा, जिसको है वो सारे ये काम बगैर समझे करना शुरू कर देगा जो मैं कर रहा हूं। कह रहे अमुर्रु मिनत दियारी दियारी लैला, मैं लैला के दरो दीवार के करीब से घूमता हूं। वो कब्बिलु ज़ल जिदारा वज़ल जिदारा, कभी इस दीवार को चूमता हूं, कभी इस दीवार को चूमता हूं। वमा हुब्बु दियारी शगफन कल्बी, लोगों इतना अहमक और इतना बेवकूफ नहीं हूं कि दीवारों से मोहब्बत हो गई है, मुझे इश्क हो गया है। दीवार से, मिट्टी और गारे से कभी किसी इंसान को मोहब्बत नहीं होती। वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा, असल बात यह है कि इन दीवारों के पीछे मेरा महबूब रहता है। उस महबूब से मोहब्बत ने मुझे इन दीवारों को भी मेरी नजर में महबूब बना दिया है, क्योंकि इन दीवारों की निस्बत किस तरफ है? उस महबूब की तरफ है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर चीज और हर अदा से मोहब्बत होने लगती है। और अगर नहीं है मोहब्बत, इसका मतलब इसे उस इंसान से ही मोहब्बत नहीं है। सारी जिंदगी जो यहाँ 5 नमाजें पढ़ता रहा, अल्लाह के घर में सजदा करता रहा, रमजान के रोजे रखता रहा, उसे जब ये इल्म होता है कि मेरे रब ने मुझे अपने घर की जियारत के लिए बुलाया और वसाइल दे दिए। बुलाते तो अल्लाह सबको हैं, किसी को आने की ताकत देते हैं, किसी को नहीं देते, तो वसाइल दे दिए अल्लाह ताला ने। तो उसे बैतुल्लाह के तवाफ में वो मजा आता है जो इमरुल कैस को लैला के दरो दीवार के गिर चक्कर लगाने में मजा आ रहा था, इससे भी ज्यादा मजा आता है। बैतुल्लाह का तवाफ ये दीवानगी का एक इजहार है, महबूब के दरो दीवार के गिर्द घूमना, चक्कर लगाना। और अजीब बात है, उलमा ने बयान किया है कि जब आप मस्जिद में आए, हदीस में आता है कहीं भी मस्जिद में जाएं तो तहियतुल वुजू, तहियतुल मस्जिद पढ़े, पहले 2 रकत, है ना? लेकिन जब आप मस्जिद हराम में जाएंगे तो तहियतुल मस्जिद नहीं है। मस्जिद हराम में तहियतुल मस्जिद नहीं है, क्योंकि मस्जिद हराम की सबसे बड़ी इबादत बैतुल्लाह का तवाफ, यही तहियतुल मस्जिद है। सबसे पहला काम मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद क्या करना है? बैतुल्लाह का तवाफ, बैतुल्लाह का तवाफ करना है, सबसे महबूब इबादत। इस तवाफ के बगैर ना हज कबूल होगा, ना उम्रा कबूल होगा। और तवाफ के बाद सही है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी,
تو اللہ تعالیٰ حاجی کو چکر لگواتے ہیں وہاں پہ. یہ بھی دیوانگی ہے، کیونکہ حضرت ہاجرہ اللہ کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی. کوئی عورت اپنے بچے کو کسی کی محبت میں جنگل میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آج تک آپ نے کسی محبوب کو دیکھا؟ یہ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا، یہ چپ کے کھا رہے ہوتے ہیں. بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے جب کیمرے کے سامنے بسکٹ نہیں ہوتے، باقی جیسے ہی کیمرہ ہٹا چلو بھائی شروع. مرتا کوئی نہیں ہے. کسی کی محبت میں بھوک سے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. حضرت ہاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیت اللہ میں موت کے لیے تیار تھی، موت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بار بار پوچھ رہی ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے. فرمایا صرف یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کی طرف سے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کو حضرت ہاجرہ کی قربانی کتنی پسند آئی. صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑی ہیں تو حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑے ہیں. حضرت ابو بکر بھی دوڑے ہیں، حضرت عمر بھی دوڑے، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، عبداللہ ابن مسعود بھی، عبداللہ ابن عمر بھی، بڑے بڑے صحابہ، تابعین، امام ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، امام احمد ابن حنبل بھی، امام مالک بھی، امام بخاری بھی، امام مسلم بھی، جنید بغدادی بھی، شیخ عبد القادر گیلانی بھی. کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہو اور حضرت ہاجرہ کی طرح پہاڑ پہ اس نے دوڑ نہ لگائی ہو، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہاں چکر نہیں لگاؤں گا. کیوں میرے بھائی؟ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے. قربانی کی ایک عورت نے اللہ کی خاطر اپنی اور اپنے بچے کی قربانی دی. اللہ نے اس کی قربانی کو کیسا اللہ نے اس کی قربانی کی قدر کی ہے. تو بیت اللہ جب صفا اور مروہ کی بھاجی دوڑ لگاتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے اور یہی تصور رکھ کر اس کو وہاں دعا مانگنی چاہیے. طواف کے دوران کوئی مسنون دعا نہیں ہے، کوئی مسنون عبادت نہیں ہے. طواف خود ایک عبادت ہے، لیکن صفا اور مروہ پہ چکر لگا کے جب آپ کنارے پر پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت لمبی لمبی دعائیں مانگی ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو، اکابر کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ صفا اور مروہ پہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جب تک ان کی ٹانگوں میں درد نہیں ہو جاتا اور چکر آ کے گرنے نہیں لگتے، اس وقت تک وہ دعا مانگنا ختم نہیں کرتے. کیوں؟ وہاں اللہ کو یہ واسطہ دیا جاتا ہے کہ اے اللہ یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہاں تیری ایک بندی نے بہت بڑی قربانی دی تھی. اور دیکھو اللہ کی حکمت دیکھو. اللہ چاہتے حضرت ہاجرہ نے جب قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آ گئے، اللہ اسی وقت پانی کا چشمہ پیدا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ قربانی تو ہو گئی، شوہر تو چلا گیا چھوڑ کے، ہو گئی قربانی. یقین آ گیا اللہ کو کہ بس یہ موت کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ نے حضرت ہاجرہ کو پریشانی میں ڈالا، چکر لگوائے ان سے. کیوں؟ اللہ بھی اپنے بندوں سے جذباتی محبت کرتے ہیں. اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑا تڑپانا چاہتے ہیں. اللہ بھی اپنے محبوب کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت میں یہ ذرا دیوانہ تو ہو، پاگلوں کی طرح دوڑے تو صحیح. اللہ کو بھی مزہ آتا ہے اس سے، اللہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ادھر حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا، ادھر اللہ تعالیٰ چشمہ پیدا کر دیتے. 7 چکر لگوائے اللہ نے حضرت ہاجرہ سے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، اور ان کے صبر کا امتحان بھی لیا اور ان کو آزمایا، ان کو رلایا، ان کو پریشان کیا. اس کے بعد اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. 4000 سال گزر گئے ہیں، وہ چشمہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا چشمہ جو اتنے پریشر سے پانی پھینک رہا ہو، اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ؟ کوئی ہے دنیا میں ایسی ٹیوب ویل، کوئی ہے ایسا چشمہ اتنی طاقت کے ساتھ زمزم پانی پھینک رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ عاجز آ جاتی ہے. اگر وہ کنواں خالی کرنا چاہے وہ کنواں خالی نہیں ہوتا. اور 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 4000 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو. اتنا پانی حکومت سعودیہ وہاں سے سپلائی کر رہی ہے، اتنا پانی.
ٹینکر کے ٹینکر بھر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو زمزم ملے گا، مسجد حرام میں ہر کولر میں آپ کو زمزم ملے گا، نکال کے دوسرے ملکوں میں لے جانے والے لاکھوں ہیں، ہر سال لاکھوں حاجی حج، ہر سال لاکھوں عمرہ کرتے ہیں، کتنے وہاں پیتے ہیں، کتنا لے جاتے ہیں، مگر زمزم ہے کہ اس کی روانی اور اس کی طغیانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ آیات بینات، تم جب بیت اللہ میں داخل ہوگے تمہیں وہاں اللہ کی اور اسلام کی حقانیت کی واضح نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور پانی کتنا صحت کے لیے مفید ہے، وہ کتنا مفید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے، مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے۔ کافر پیے گا 2-4 گھونٹ پیے گا، رکھ دے گا۔ مومن کیسے پیتا ہے؟ پیٹ بھر کے۔ کیوں؟ مومن کو اس پانی سے محبت ہے، وہ یہ پانی اس لیے نہیں پیتا کہ پیاس لگ رہی ہے، وہ یہ پانی اس لیے پیتا ہے کہ پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ نے اپنی حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے خاص اللہ کی طرف سے پیشکش ہے، یہ بھر کے پیتا ہے وہ پانی۔ دوسری قربانی جو اللہ نے وہاں لی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی مینا میں۔ اس قربانی کا انداز بھی بہت نرالا، اللہ حاجیوں کو وہ یاد بھی تازہ کرواتے ہیں۔ ہم تو یہاں بقرعید میں صرف ایک جانور ذبح کر کے یاد تازہ کر لیتے ہیں نا، لیکن حاجیوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے پورا حساب کتاب۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے اپنے بچے کو لے کر، یہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکایا۔ کیا بہکایا؟ بیٹے کو، خوبصورت بیٹے کو جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، اس کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ پھانسی گھاٹ کی طرف جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ذرا اس کا منظر کسی سے پوچھا کریں کیا حالت ہوتی ہے۔ موت کے منہ میں جانا آسان نہیں، اور موت کے لیے اپنی اولاد کو لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات قطعاً نہیں تھی کہ اللہ اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیں گے۔ بچے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں۔ فلما بلغ معہ السعی، قرآن کہتا ہے جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسے ذبح کر دو۔ یہ نقطہ قرآن نے کیوں بیان کیا کہ بیٹے سے باپ کی محبت اس وقت جوش مارتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل، اب اس کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع ہوتا ہے۔ جب تک اس سے چھوٹا تھا تو وہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، باپ تو اسے دور کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، باپ بچے کو پیار کرتا ہے، جیسے بچے نے کچھ کیا لو بھائی اماں کو پکڑا دو۔ ٹینشن کون پالے؟ ماں پالے۔ لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے، بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، محفلوں میں جانے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب دکھایا، عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن، اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے، یہ شیطان ایک ہی تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے، یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے، یہ زیادہ بہکاتا ہوگا، یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا یہ والا شیطان، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں 2 غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کر دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ، کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے، وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ ایک نشانی ہے پتھر کی، یہاں تھا شیطان تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو۔ لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے نا یہی شیطان ہے، وہ شیطان نہیں ہے پتھر، بلکہ وہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری، کنکریاں، دوبارہ نمودار ہوا، دوبارہ کنکری ماری، تیسری دفعہ نمودار ہوا، تیسری دفعہ کنکری ماری، اور مینا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور لٹا دیا پیشانی کے بل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا، اس
بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا، یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے۔ اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے، یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی۔ اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جس چیز کی قربانی دے گا اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے۔ اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو، لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا، اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو، سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی، سب سے زیادہ برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے۔ کیوں؟ حج عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ نکاح پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، بیوی بچے بہت خرچہ، اس لیے انسان کنوارا رہتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو، اللہ تمہارا فقر و فاقہ ختم کر دے گا۔ ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو۔ ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے، اتنی تنخواہ ہے، اتنے بچے، ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا، بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے۔ لادو کی فیوکا علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو، اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا۔ اللہ بھی پھر یہ دیکھے گا۔ کبھی بھی کسی بات کا ایسا مفہوم نہیں لیا جاتا جو دوسری جگہ اس کی وہ نفی کر رہا ہو۔ یہ جو آتا ہے حج میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں گناہ معاف کر ہونے کا مطلب یہ جب انسان حج پہ جاتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، پلٹ کے واپس آتا ہے۔ اس لیے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا، پلٹ کے ویسے کا ویسے ہی آیا جیسا گیا تھا۔ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، پھر کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ ہاں اللہ اپنی رحمت سے کر دے تو کوئی اللہ پہ پابندی نہیں، لیکن قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا۔ تو حج سے کیوں معاف ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حج میں توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اتنی قربانی لاکھوں روپے خرچ کر کے گیا، مینا میں کتنی قربانی ہے، مزدلفہ میں ہم جب ٹھہرے ہوئے تھے نا، ہمارے تو ایلیٹ طبقہ تھا سارا، کراچی کا ڈیفنس کا اور امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ مزدلفہ میں ہم جہاں ٹھہرے تھے نا، تو وہاں جو ہے نا جتنا بھی وی آئی پی حج ہو، حج کے 5 دنوں میں وی آئی پی پنا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو وی آئی پی کے چکر میں جاتے ہیں نا، بڑا اچھا وہی ہوتا ہے، لیکن جو حج کے 5 دن میں ان میں سب برابر، ان میں سب ایک ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس میں آدمی کی۔ تو کیا ہوا ہے کہ وہاں مزدلفہ پہ جب ہم پہنچے ہیں تو وہ جگہ ہی نہیں ملی، ایسی جگہ تھی سڑکوں کے بیچ میں، تو بالکل کراچی میں جو چرسیوں کا منظر ہے نا، جو پڑے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں کے بیچ میں، بوتلیں پڑی ہوئی ہیں، تھیلیاں پڑی ہوئی ہیں، بیچ میں چرسی نہیں ہوتے۔ میں نے تو وہاں بیان میں ان حاجیوں سے بہت معذرت کر کے کہا، میں نے کہا میں ایک بات آپ لوگ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ مینا میں نے بیان میں کہا کہ آپ لوگ جب مزدلفہ میں ٹھہرے تھے نا، بالکل کراچی کے چرسی اور ہیروئن کی مجھے یاد آ رہے تھے، ہم بھی وہیں پڑے ہوئے تھے۔ کتنی قربانی ہے یار، جو لوگ کبھی ایئر کنڈیشن سے باہر نہ نکلے ہوں، مٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں، احرام کی چادریں دائیں بائیں ہو رہی ہیں، خواتین بھی ایسے ہی بیچاری پڑی ہوئی ہیں، اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ مزدلفہ سب سے ڈینجرس ہے کیونکہ وہاں خیمے ویمے بھی نہیں ہیں، کہ قیام بہت، پھر اس کے بعد جو پیدل چلنا شروع ہوتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑ گئے لوگوں کے، بس میں بیٹھنے والا اس سے زیادہ بیچارہ رسوا ہو جاتا ہے، اتنی لمبے، یعنی ٹریفک پھنس جاتی ہے، الٹیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو۔ تو یہ سارے مجاہدے اللہ کروا کے کیا کرتا ہے؟ اپنی محبت کی چنگاری دل میں پیدا کر دیتا ہے حاجی کے دل میں، کیونکہ جس کے لیے آپ قربانی دیتے ہیں اس کی محبت خود بخود دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ بکرا میں نے بڑی محنت سے پالا ہے، کہتے ہیں نا کیسے گلے میں چھری پھیروں، اور جو ایک بکرا وہ ہے جو اسی دن لا کے کاٹ دو آپ، اس میں نہ بکرے کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے کیا خیال ہے، اور نہ آپ کو، جب آپ اس کو پالتے ہو، اس کی مینگنیاں صاف کرتے ہو، روزانہ نہلا رہے ہو اس کو، پھر بکرا بھی رو رہا ہوتا ہے اور کاٹتے ہوئے آپ بھی رو رہے ہوتے ہو۔ تو اسی طرح حاجی سے اللہ اتنی قربانی لے لیتے ہیں۔ پھر حج کی ساری عبادتیں خلاف عقل ہیں، رمی ہو رہی ہے، بھائی کیا ہے یہاں پہ، بس ایسے ہی ابراہیم نے رمی کی، نبی نے رمی کی علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ بھی کرو۔ لاکھوں حاجی جا رہا ہے اور ٹھک ٹھک ٹھک، ایک ایسا ایمان والا منظر ہوتا ہے نا رمی میں،
اتنی اتنی سی کنکریاں, لیکن رش کی وجہ سے ایسی آوازیں, ٹھک 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 ایسے آوازیں آ رہی ہیں. بھئی یہ کیا ہو گیا, بس سب دیوانے ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا چلو اب اس کو کنکری مار کے آگے بڑھو, اگلے والے کو مارو. ایک عجیب منظر ہوتا ہے, اتنا تیل نکلوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اتنا پسینہ نکلوا دیتے ہیں, اور اتنی مجاہدہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری پتھر دل میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. اسے کچھ خیال آتا ہے یار ہم مسلمان ہیں, تو اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے. آج کل کیوں نہیں مل رہی؟ بتانے والا ہی نہیں بتا رہا ہوتا کہ ہم توبہ کے لیے آئے ہیں یہاں پہ. وہ ٹریول ایجنسی نے شروع سے گائیڈ ہی نہیں کیا ہوتا. ٹریول ایجنسی میں نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ جاؤ گے اگلے پچھلے سارے معاف. تو جو بہن کی وراثت, بعض تو بہن کی وراثت کے پیسوں سے حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں, وہ کھا کے گئے, وہی کھا کے دوبارہ ایک اور دکان پہ قبضہ کر لیا, اگلے سال پھر معاف کرانے چلے گئے, پھر آ گئے. بھئی ایسے 1 کروڑ حج بھی کر لو گے, ایسے نہیں ہوگا حساب کتاب. حج زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے, چینج. ہمارے حضرت ہر سال حج کرتے تھے, عمرہ بھی کرتے تھے. پھر جب حج مشکل ہو گیا تو پھر عمرہ شروع کر دیا حضرت نے. عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی, مشکل ہو گیا تھا. تو اتنے پرہیزگار تھے, اتنے رونے دھونے والے, اللہ کی یاد میں, گناہوں سے بچنے والے. لیکن ہمیں یاد ہے حضرت عمرے سے واپس آتے ہوئے فرما رہے تھے کہ مجھے شرم آ رہی ہے واپس جاتے ہوئے. اللہ کہے گا جیسا گیا تھا کہیں ویسے ہی اب ویسے ہی آ گیا, تو کچھ تبدیلی نہیں آئی تیرے اندر. تو حالانکہ وہ تو پورے دین پہ چلتے تھے. ان کو یہ خوف تھا اپنے بارے میں کہ کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے کہ تو میرے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے, اب بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا. تو یہ جذبے سے جب آپ جاتے ہو نا عمرہ کرنے, حج کرنے, پھر جو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے, تو واقعی وہ تبدیلی آپ کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتی ہے کہ یوم ولدت امہ, جیسے آج تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے. اور اگر آپ گئے اور ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے, وہی نمازیں گول ہو رہی ہیں, وہی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی, وہی سٹے لگ رہے ہیں, آتے ہی گٹکے کی دکان پہ گیا حاجی. ٹھیک ہے نا. ہم جب حج پہ ابھی آ رہے تھے, ہمارے ساتھ ساتھی تھے نا, تو وہ سعودی ایئر لائن میں LCD لگی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ بٹن ان کا لگ گیا, فلم لگ گئی اس پہ نا, غلطی سے بٹن دب گیا, بیچارے نے جان کے نہیں کیا. اب وہ بٹن دبانے, فلم ہٹ ہی نہیں رہی, بیٹھے ہوئے ہیں نا, اور وہ سامنے ہی لگی ہوئی ہے اور انڈین فلم چل رہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی, لوگ, مجھے اچھا لگا لوگوں کا یہ نا, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی 40 دن تو گزرنے دیتا, حج سے تو واپس جا رہا ہے, 40 دن تو گزرنے دے, اس کے بعد دیکھ لینا. وہ کہہ رہا ہے یار غلطی سے بٹن دب گیا, بند نہیں ہو رہا مجھ سے. واقعی نہیں ہو رہا تھا ان سے نا کہ کون سے بٹن سے بند ہو. ہم نے بھی پھر, ہمارے تھوڑی گپ شپ ہو گئی تھی, ہم نے بھی تھوڑا مذاق شروع. ہم نے کہا یار ابھی اس شیطان کو پتھر مار کر آ رہے ہو, ابھی پتھر مارے شیطان کو, اور آتے ہی شیطان کو فالو کرنا شروع کر دیا. کہہ رہے مجھے صاحب غلطی سے بٹن دب گیا یار, ہل نہیں. خیر وہ کسی نے ریموٹ سے ذریعے پھر وہ چینل چینج کیا. تو میں نے کہا چلو اتنا احساس ہے کہ یار فلم 40 دن کے بعد جا کے دیکھ لیں, ابھی کم از کم فلم فوراً تو نہ دیکھیں نا, ابھی تو گھر پہنچے نہیں ہیں, ابھی سے فلمیں شروع ہو گئی. تو لیکن بہت سے لوگوں میں یہ جذبہ نہیں ہوتا. بعض لڑکیاں یہ کرتی ہے, پورا وقت اسکارف میں گزرا, اور جیسے ہی واپسی کا سفر ہوا ہے بال کھول لیے, بالکل اسکرٹ, اور اسی اسٹائل میں آ گئی بالکل جیسے کچھ ہوا نہیں. یار تھوڑا سا تو خدا کا خوف کرو یار, کچھ تو تبدیلی پیدا کریں. انٹرٹینمنٹ تھوڑی ہے حج, کوئی تفریح کے لیے تھوڑی گئے تھے آپ. تو اس لیے کوشش کریں بھائی, حج عمرہ اس نیت سے ہو کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنا ہے, اور یہ حج آپ کی زندگی بدلے گا انشاءاللہ. تو یہ جذبہ ہوگا تو پھر گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. یہ جذبہ نہیں ہوگا, وہی قتل, وہی ظلم, وہی زیادتی, وہی بدماشی. تو بھائی ایسے تو سینکڑوں حج بھی, ثواب تو پھر بھی مل جائے گا حج کا, لیکن وہ مقصد تھوڑی حاصل ہوگا. ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال, اللہ اور توفیق دے. ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے, عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے, وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا, ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے, شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ, کہہ رہے وہ بھی کس میں تھا, وہ بھی یہی کر رہے ہیں, کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے, کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے, لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے, مصر کا صدر بھی آ رہا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے, چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے, پیغمبر بھی جا رہے ہیں, صحابہ بھی جا رہے ہیں, تابعین بھی جا رہے ہیں, ابو حنیفہ بھی گئے, امام حضرت حسین بھی گئے, حضرت حسن بھی گئے, امام بخاری بھی گئے, امام مسلم بھی گئے. اور کہاں سے, اب تو آسان ہو گیا. پہلے تو بھائی سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں. آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو,
ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے، نا 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 نا، من کل فج عمیق، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے، جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔ اے ابراہیم ندا لگا، تو کوئی سننے والا نہیں ہے، اس سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے، ریگستان اور چٹیل پہاڑ گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں، ایسے پہاڑوں میں اللہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے، ریگستانوں کا سفر کر کے، لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور کمزور اونٹوں پر۔ کمزور کیوں؟ اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے، تگڑے تھے، چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے؟ لاغر۔ من کل فج عمیق، ہر نشیب و فراز کو عبور کر کے سمندروں کے راستے۔ تو کیسے بھائی یہ کوئی رسم ہے؟ جنگلوں کو طے کرتے آئے ہیں، سمندروں میں 4 مہینے سمندروں میں۔ آپ کو پتا ہے دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے ہیں؟ حاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا، راستے کیا ہو گیا؟ گم، اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا، حاجیوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے، وہی ایک ملک آباد ہو گیا، وہی لوگ رہ گئے حاجی۔ اور پہلے جب حاجی گھر سے جاتا تھا نا تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے 15 دن میں 2 ہفتے بعد ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں ہے، اور گھر میں کیا پک رہا ہے۔ میں تو تھا نا وہ فیملی والے لوگ سارے، اور بیگم آج تم نے یہ انڈے آلو پکائے ہیں، اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا۔ تو اتنا ایسا ہو گیا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جب حاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو 50% واپسی کا چانس ہے، 50% کیا ہے؟ موت۔ ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں، قحط بھی ہو سکتا ہے، وبائیں پھوٹتی تھی۔ اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا لگا کے، انجیکشن میں بیماریاں بھر بھر کے نا، بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے، وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ۔ پہلے تو بیماریاں، کتنے لوگ مر گئے، اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی، ایسا جذبہ تھا لوگوں میں، کیونکہ مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کو۔ تو اب بھی مشکل ہے، اب بھی آسان نہیں ہے۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے، اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا۔ وہ جو مینا اور مزدلفہ احرام کی حالت میں، اور پھر طواف زیارت، وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں، کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے۔ ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، آسان نہیں ہے آج بھی، کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے، تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے۔ ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے، عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے، احرام باندھ لیا، عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی۔ ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، بھئی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے، تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی۔ تو رسم ہے یہ، دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی، اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے، اپنے شلوار قمیض میں آ گیا بھائی۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلامی۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلام ہو، پیسہ خرچ کرو، اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے۔ کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے۔ جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے۔ اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں۔ کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی، اسی پہ مشکل ہو رہا، اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ کندھا کھولو، اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک اچک کے چلو 3 چکروں میں۔ نہیں چلا جا رہا ہوتا، لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے، کبھی چلے نہیں اس طریقے۔ ایک صاحب نے تو مجھے کہا، اپنا واقعہ بتایا، ہمارے ریلیٹیو ہیں، کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے، 55 60 65 سال ان کی عمر تھی، کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے، کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا میں۔ کہہ رہے میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا، کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہوا۔ اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے، اب باقی 4 اب نارمل کرو، وہ کہہ رہے ایسے ہی سیٹ ہو گیا ہوں اب میں۔ تو بھئی 3 چکر اکڑ کے کرنے، بس کرنے اللہ کا حکم ہے۔ پھر حجر اسود کا بوسہ ہے، بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ لگا کے ایسے چومو اس کو۔ تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ صفا مروہ پہ دوڑو، یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے، یہاں سے یہاں تک چلنا ہے۔
جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے, وہی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے, جنرل مشرف نے بھی کیا, زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا, اللہ توفیق دے, اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے, نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے, شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے انہوں نے بھی یہ کیا, امام مسلم گئے انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت, تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا, بھائی یہ اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو, یہ اپنی کنٹری میں لگا دو, یہ بیوہ کو دے دو, یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اچھی علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا. بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ, وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں, تم بھی کیا کرو کھلاؤ. لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان, نائس پرسن جو غریبوں کو کھانا کھلائے. انگلش میں کہتے گا وہ زیادہ زیادہ, اردو میں شرم آ رہی ہوگی اس کو, نیک بولنے کے بجائے بولے گا نائس پرسن ہے, غریب کو پور بول دے گا. تو یہ اس پہ سب متفق ہیں, کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہا ہے, کوئی انگلش میں, کوئی پشتو میں, لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا, میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ پہ تو ساری دنیا متفق ہے. یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آگے جملہ ہے وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے, میں وہی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورہ دہر کی آیتیں, اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, علا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر. کیا مطلب علی حبہ؟ میں کہتا ہوں نا القلم علی الطاولہ, تو مطلب کیا ہے؟ قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے. القلنسوۃ علی الرأس, علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر. اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا اوپر, میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے. اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو, یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ, محبت کے اوپر, یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا, یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں. لفظی ترجمہ یہ, اللہ کی محبت نیچے ہے, کھانا اس کے, ارے ہونا تو یہ چاہیے کھانا پلیٹ کے اوپر رکھ کے کھلائے نا. بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا. کھانا کھلائیں پلیٹ پہ رکھ کے, میز پہ رکھ کے, دسترخوان پہ رکھ کے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت پہ رکھ کے کھلاتے ہیں. کیا مطلب؟ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی ہوتی ہے تو نیچے والی چیز اس کی بیس ہوتی ہے, بنیاد. نیچے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ بیس. وہ ہٹائیں گے تو وہ چیز گر جائے گی. ایک چیز میز پہ رکھی, میز ہٹائیں گے تو کیا ہوگی؟ گر جائے گی. گر کا مطلب ختم. اللہ کہتے ہیں محبت کی تپائی نیچے سے ہٹا دو نا, ان کا کھانا ختم. اللہ کی محبت کی میز کے اوپر ان کا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ میز اگر کھینچ دی جائے تو کھانا دھڑام سے گرے گا, ختم. کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ والا کھانا اللہ کی نظر میں نیکی ہے. اگر وہ کھانا جس کی بیس خدا کی محبت نہ ہو, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو, اللہ کی رضا کی تلاش نہ ہو, اس کھانے کو اللہ لفٹ نہیں کرا. کھلاتے رہو پوری دنیا کو, اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پبلک تمہیں اس کا بدلہ دے دے گی. غریب شکریہ ادا کر دے گا اور غریب تم سے خوش ہو جائے گا, اور لوگ بھی واہ واہ کر دیں گے بل گیٹس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بل گیٹس بہت اچھا ہے, تو بس یہ تعریف ہو گئی نا, ختم. اللہ کی نظر میں یہ نیکی نیکی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
تبھی آگے قرآن نے اسی کو مزید ڈیفائن کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں جب یہ کھانا کھلاتے ہیں تو جس میز پہ رکھ کے کھلاتے ہیں وہ میز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت، علی حبہ، اس اللہ کی محبت میں، یعنی بیس اس کی اللہ کی محبت ہے. یہ بیس نہ ہوتی تو کھانا بھی نہ ہوتا، اور یہ بیس ہوتی تو یہ کھانا بھی ہے. یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. جذبہ ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے، غریب کو خوش کرنا نہیں ہے. خوش بھی غریب کو اگر کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اسی وجہ سے قرآن اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، غریب مقصود نہیں ہے، تو اس لیے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دوران ان کو یہ وضاحتی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غریب کو بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، شو یہ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، غریب کے لیے نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن اس غریب کے دل میں بھی تو کوئی خیال آئے گا نا. یہ اگرچہ غریب ہے لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہے یا بڑے تعلقات ہیں، تو کل یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے، کم سے کم یہ میرا شکریہ ہی ادا کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی. تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں، ہمیں نہیں بدلہ چاہیے اس کا. یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق. اسلام آپ سے اللہ کی غلامی، اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی غلامی، عبودیت. تبھی وہ اس غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے کام بھی کروائے جاتے ہیں جو بظاہر illogical ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے. اگر اسلام میں صرف یہی حکام ہوتے نا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بیواؤں کی مدد کرو، تو پھر غلامی کہاں سے ثابت ہوتی؟ یہ کیسے پتا چلتا یہ اللہ کو مان کے کر رہا ہے، یہ اللہ کی مانے بغیر اپنے جذبے سے؟ اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ کچھ احکام ایسے دوں گا، پیسہ بڑا خرچ ہوگا، محنت بہت ہوگی، آؤٹ پٹ بظاہر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا، وہ ہے قربانی ہے. تو میں وہ مثال دے رہا تھا، قربانی ہے، حج ہے، اور بہت سارے احکام ہیں. تو میں یہی سمجھا رہا تھا کہ آپ بل گیٹس کو یہ کہیں کہ 100 دفعہ صبح پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت، کہ وہی اللہ ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے. ڈاروین کو نکالو اپنی کھوپڑی سے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے.